السلام علیکم۔ اصلاح نفس کے لیے ایک آدمی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے تجویز کردہ اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ شیخ کے گھر سے ایک خادمہ اس کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ چند دنوں کے بعد وہ اصلاح نفس کرنے والا آدمی نفس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ خادمہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب خادمہ کھانا لے کر آتی وہ اسے دیکھتا رہتا۔ خادمہ اللہ والوں کی نوکر تھی۔ اس نے صاف صاف شیخ صاحب کو بتلا دیا کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اب اس کو اوراد و وظائف سے کیا نفع ہوگا، پہلے اس کا یہ مسئلہ حل کریں۔ شیخ صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ الہی مجھے اس مسئلے کا حل عطا فرما۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب نے خاتمہ کو اس حال کی دوا دی اور ساتھ حکم دیا کہ تجھے جتنے دست آئیں سب کو ایک دشت میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھیں دھنس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضے کے مریض کی طرح خادمہ کا چہرہ بھی مکھوسا ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ آج اس کا کھانا لے جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاشق مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا، کھانا لینے کی بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کھانا وہاں رکھ دو۔ شیخ فوراً آڑ سے نکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز سے کیا چیز گم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر شیخ نے حکم دیا کہ وہ پاخانے کا تشت اٹھا لا، اور جب اس نے وہ تشت اس کے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پاخانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا عشق در حقیقت یہی پاخانہ تھا جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ درس حیات، اے لوگو، جس گھنگرو والی زلف مشک بار پر آج تم فریفتہ ہو، یہی زلف تم کو ایک دن بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔